اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ ابراہیم امینی کی مشہور کتاب خاندان کا اخلاق کہ جو اسلامی خاندان کی بنیاد، باہمی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے رہنما ہے کہ جو دین کی روشنی میں ایک خوشحال اور با اخلاق گھرانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس مفید فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا اس کتاب کا 7واں حصہ بیان ہوگا۔ پچھلے 6 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے خاندان کا اخلاق اس میں جا کے کتاب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو پچھلا ہم نے حصہ 6 والا پڑھا تھا اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ خدا نے قرآن میں ایک آیہ شریفہ میں شوہر کو اتنی اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے جائز مطالبات پورے نہ کرے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو پند و نصیحت سے کام کرنا ہے، پیار و محبت سے اس کو راضی کرنا ہے۔ لیکن اگر پند و نصیحت سے کام نہ چلے تو اس سے اپنے بستر کو جدا کر لو، بستر میں اس کی طرف پشت کر کے سو اور اس طرح اپنی ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کرو۔ اگر یہ بھی کام نہ کرے، یہ بھی عمل مؤثر نہ ہو تو بیوی کو اس طرح اپنی ضد پہ قائم رہے اور مرد کو اجازت نہ دے اپنے جائز اور قانونی حق سے استفادہ کرنے کی، تو صرف ایسی صورت میں مار سکتے ہو، لیکن اس حالت میں بھی مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ حد سے تجاوز کر جائے، ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس سلسلے میں بھی چند نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ ضرب لگانے کا مقصد اصلاح ہو، نہ کہ انتقام جوئی۔ دوسرا، یا تو ہاتھ سے یا پھر نازک لکڑی سے یہ کام انجام دے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ مسواک کی لکڑی ہونی چاہیے۔ تیسرا، اس طرح مارے کہ اس کا بدن سیاہ یا سرخ نہ ہو جائے، ورنہ اس کے جرمانے کے طور پر قصاص دینا ہوگا۔ چوتھا، ان جگہوں پہ ضرب لگانے سے قطعی طور پر اجتناب کرے کہ جو نازک ہے اور نقصان پہنچانے کا احتمال ہو، مثلاً آنکھ، سر، پیٹ وغیرہ، اور ضرب اس طرح نہ لگائی جائے کہ شدید کدورت کا سبب بن جائے اور بیوی کو اور زیادہ ضد اور نفرت پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ خاتون اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ اسے زندگی بسر کرنا ہے۔ سچی محبت اور خلوص کے ساتھ ہی وہ اس کے وجود سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ضرب سے کام لینا صرف اس صورت میں تجویز کیا گیا کہ بیوی اس کے جنسی مطالبات کو پورا کرنے سے معذور نہ ہو، مثلاً کہ حیض کی حالت میں ہو، یا پھر رمضان میں روزے کی حالت میں ہے، حالت احرام میں ہے، یا بیمار ہونے کی صورت میں اس کی خواہش پوری کرنے سے مانے رہے، تو ایسی صورت میں مرد کو ہرگز اسے تنبیہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ بیوی اگر گھر سے باہر جانا چاہتی ہے تو اسے اپنے شوہر سے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اجازت نہ دے تو شرعاً اسے گھر سے باہر جانے کا حق نہیں، اور اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے گی تو گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، تمام آسمانی فرشتے، جن و انس اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ لیکن مرد کو اس سلسلے میں سختی سے کام نہیں لینا، اپنے اس حق کے ذریعے سے اسے اذیت نہیں پہنچانی۔ بہتر ہے کہ جہاں جانے میں کوئی حرج نہ ہو وہاں جانے سے نہ رکے اور اسے جانے کی اجازت دے دے۔ اس کو یہ حق اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کرنے اور بیوی پہ بیجا دباؤ ڈالنے کی غرض سے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو نامناسب جگہوں پر جانے سے باز رکھے اور اس کی عصمت و آبرو کی حفاظت کرے۔ بیجا سختیاں نہ صرف یہ کہ مفید ثابت نہیں ہوتی بلکہ خاندان میں ایک دوسرے پر سے اعتماد بھی اٹھا دیتی ہیں۔ اگر بیوی شوہر کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور بغیر اجازت یا شوہر کے منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر جائے تو مرد کو حق حاصل ہے کہ اس کو اس صورت سے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، تنبیہ کرے، انہی مراحل اور شرائط کا لحاظ رکھے۔ البتہ بیوی چند حالتوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے اور شوہر کو پھر حق نہیں کہ وہ روکے۔ دین کے ضروری مسائل سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانا، یا پھر استطاعت کی صورت میں حج کے لیے سفر کرنا، یا پھر قرض ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا، جبکہ گھر سے باہر جائے بغیر قرض ادا کرنا ممکن نہ ہو۔ شکی مرد، یہ صحیح ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی نگرانی تو کرنی چاہیے، لیکن نہ اس طرح کہ شک و شبے کی حد تک بڑھ جائے۔ بعض مرد بدگمانی اور شک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بلا سبب اپنی بیوی پہ شک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی وفادار نہیں۔ جو مرد اس خانماں سوز مرض میں مبتلا ہے وہ خود اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیاں تلخ کر دیتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اپنی بیوی کی حرکات و سکنات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سائے کی طرح اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ چونکہ دل میں شک ہوتا ہے اس لیے انہیں در و دیوار پر شک ہوتا ہے۔ جو چیزیں خیانت اور بے وفائی کی دلیل نہیں ہوتی
اپنے وہم کے سبب ان باتوں کو بھی بیوی کی بے وفائی کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ مثلاً فلاں مرد نے چونکہ اس کو خط لکھا ہے، یقیناً دونوں میں تعلقات ہوں گے۔ فلاں جوان کی فوٹو اس کے پاس تھی، ضرور اس کو چاہتی ہوگی۔ فلاں مرد نے سلام اور احوال پرسی کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی وفادار نہیں، کہ جو ان کے ہمسائے نے کوٹے کی چھت سے اس پر نظر ڈالی تو یقیناً دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یا بیوی نے فلاں مرد کی تعریف کر دی، اس کا مطلب ہے وہ اس پر فریفتہ ہے۔ یا بیوی نے خط مجھ سے چھپایا، یقیناً وہ اس کے معشوق کا خط ہوگا۔ یا پہلے کے مقابلے میں اب مجھ سے کم باتیں کرتی ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کسی اور کو چاہنے لگی ہے۔ یا میری بیٹی کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، اس سے بیوی کی خیانت ظاہر ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ شکی مرد اس طرح کی بلکہ اس سے بھی معمولی باتوں کو خیانت کی قطعی دلیل مان کر بیوی پہ شک کیا کرتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی ماں، بہن یا کوئی ہمسایہ دشمنی یا جلن کے سبب اس کے خیال کی تائید کر دے۔ اس صورت میں تو بیوی کا جرم اور خیانت اس کی نظر میں یقینی ہو جاتی ہے۔ جو بد نصیب خاندان شک کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کبھی بھی سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ مرد ایک خفیہ پولیس کی مانند ہمیشہ اپنی بیوی کے ہر فعل کی نگرانی کرتا ہے، معمولی باتوں پہ شک کرتا ہے اور دائمی طور پر پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ بیچاری بیوی بھی ہمیشہ ایک بے گناہ مجرم کی مانند ذہنی اذیت اور پریشانی میں مبتلا رہتی ہے، سخت پابندیوں اور کڑی نگرانی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایسے خاندان کی بنیاد ہمیشہ متزلزل رہتی ہے اور ہر وقت طلاق کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ شک و شبے کے نتیجے میں قتل و غارت گری تک کی نوبت آتی ہے۔ ایسے مردوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنی بے گناہ بیویوں کو اپنی بیجا بدگمانی کے سبب قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز نہایت ہی خطرناک ہے۔ ایسے موقع پر میاں بیوی کو ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑنا چاہیے اور ناگوار حادثات کے وقوع میں آنے سے قبل ہی عقل سے کام لے کر ان کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ میاں بیوی اگر ذرا بھی سمجھداری سے کام لیں تو اس عظیم خطرے کو کہ جو ان کی طاق میں ہے وہ محسوس کر لیں گے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، بہت سی بدگمانیوں سے اجتناب کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے گا، خدا قیامت میں اس کو آگ کی بھٹی پر رکھے گا تاکہ اپنے جرم کی سزا پائے۔ جب تک بیوی کی خیانت شرعی طور پر دلیل اور ثبوت کے ذریعے ثابت نہ ہو، مرد کو حق نہیں کہ اس کو ملزم ٹھہرائے۔ بیوی پر جو کہ جھوٹی تہمت لگانا اتنا عظیم گناہ ہے، اسلام میں اس کے تقریباً 80 کوڑے مقرر ہیں۔ صرف احتمال کی صورت میں یا خیالی علائم کے سبب ایک ایسے اہم موضوع کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مثلاً جوانی میں کسی کو خط بھیجا یا کسی نے اس کو خط یا فوٹو بھیج دیا تو یہ خیانت کی دلیل نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس قسم کے کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سادگی یا نادانی کے سبب اس غلطی کی مرتکب ہو گئی ہو، لیکن حقیقتاً پاک دامن عفیفہ ہو، جوانی میں اس قسم کی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد خط بھی بھیجتا ہے تو اس کا خط قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر نادانی کے سبب خط قبول کر لیا یا بدنامی کے خوف سے چھپا دیا تو صرف اس خط کو خیانت کی دلیل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر کسی غیر مرد کو سلام کر لیا، احوال پرسی کر لی، اگرچہ کسی غیر مرد سے گرم جوشی کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں، لیکن صرف یہ بات خیانت کی دلیل نہیں۔ ممکن ہے اپنے خیال میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہ رہی ہو یا کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس کے باپ یا بھائی کے دوستوں میں سے ہو یا کسی رشتے سے اس سے پہلے واقفیت رہی ہو۔ اگر کسی مرد کی تعریف کر دی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس پر فریفتہ ہے، اگرچہ بیوی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف کرے، لیکن شاید سادگی یا پھر عدم توجہ کے سبب ایسا کیا ہو، لیکن محض اس بات کو خیانت کی علامت نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر اپنے خط کو پوشیدہ رکھتی ہے یا کسی بات میں جھوٹ بولا یا غلط بیانی کر دی تو یہ چیز بھی خیانت کی دلیل نہیں۔ ممکن ہے بدنامی کے خوف سے خط چھپا دیا ہو، یا خط میں جو بات لکھی ہے اسے اپنے شوہر سے مخفی رکھنا چاہتی ہو، یا غلط بیانی کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے کی بنسبت کم اظہار محبت کرتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس نے کسی اور سے دل لگا لیا ہے۔ اس کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کسی بات پہ ناراض ہوگی، غصہ ہے، بیماری ہے، شوہر کی بے توجہی، عدم اظہار محبت کے سبب دل برداشتہ ہو گئی ہوگی۔ بہرحال اس قسم کی باتوں کو خیانت کی علامت ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ مختصراً یہ کہ جو باتیں شک کا باعث بنتی ہیں، اگر نیک نیتی سے ان پر غور کیا جائے تو وہ اصل میں نہایت ہی معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ برادر عزیز، خدا کے لیے بدظنی، شک و وسواس چھوڑیں، ایک عادل قاضی کی مانند اپنی بیوی کی خیانت کے شواہد و دلائل کا نہایت توجہ اور انصاف کے ساتھ جائزہ لیں اور خوب سوچ سمجھ کر ان دلائل کو پرکھیں۔
دیکھیں کہ کیا آپ کا شک واقعی درست ہے یا صرف بدگمانی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لابالی اور بے غیرت بن جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چیز پوری طرح ثابت ہو جائے صرف اس پر یقین کیجیے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، دھیان رکھو، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر غیرت مندی نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ عمل صحیح افراد کو گمراہی کی طرف اور پاک دامن افراد کو گناہ کی جانب مائل کر دینے کا سبب ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی پر شک ہے تو یہ بات ہر ایک سے بیان نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ دشمنی یا پھر نادانی کے سبب یا ہمدردی جتانے کے لیے بغیر تحقیق کیے آپ کے خیال کی تائید کریں، بلکہ کچے اور بے بنیاد باتوں کا بھی اضافہ کر دیں جو آپ کے شک کو یقین میں بدل دے۔ آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ خاص طور پر اس سلسلے میں اپنی ماں بہنوں سے تو ہرگز بات نہ کریں، کیونکہ عام طور پر ساس نندیں بہو سے رقابت رکھتی ہیں۔ ایسے موقع پر تو ان کے حسد اور کینے میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ انجام سوچے سمجھے بغیر آپ کے شک کو مزید تقویت پہنچانے کے اسباب فراہم کرے گا۔ اگر آپ دوسروں کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی عاقل، تجربہ کار، خیر خواہ، عاقبت اندیش قسم کے دوستوں سے مشورہ لیں۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے جن اعمال و حرکات کا شک ہے ان کے متعلق نہایت ہی صبر و سکون اور صراحت کے ساتھ اپنی ہی بیوی سے بات کریں اور وضاحت طلب کیجیے، لیکن اس سے آپ کا مقصد بہرحال اس شک کو ثابت کرنا نہ ہو، بلکہ وقتی طور پر شک کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے اور ایک عادل قاضی کی مانند اپنی بیوی کی وضاحتوں کو غور سے سنیں اور اس کی توضیحات کو یکسر غلط نہ سمجھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کا بہنوئی آپ کے پاس فیصلہ کرانے آیا ہے اور اپنی بیوی کی اس قسم کی شکایت کرتا ہے۔ دیکھیں آپ اس کا فیصلہ کس طرح کریں گے۔ اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی اسی طرز فکر سے کام لیں۔ اس کا گریہ وزاری، دلیل و ثبوت آپ کے پتھر دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو اس کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بردبار اور عاقل بنیے۔ مبادہ فرق ان بے بنیاد شک و شبہات کی بنا پر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور اس کی زندگی کو تباہ کریں۔ فرض کیا اس بیوی کو طلاق دے دی، بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنے کے بعد ایک دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا، تو کیا گارنٹی کہ دوسری اس سے بہتر ہوگی؟ آپ کی شک کی طبیعت پھر آپ کو شک میں مبتلا کرے گی اور آپ کو اپنے بے گناہ بچوں کا خیال تک نہیں آتا۔ آخر ان معصوموں کا کیا قصور؟ وہ بیچارے آپ کے شک کی مرض کے بھیٹ چڑھ گئے۔ ان کی صورت حسرت بھری نگاہوں پر نظر ڈالیں، بددلی چھوڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیجا شک و شبہ مبتلا ہو کر آپ خودکشی کا ارتکاب کر ڈالیں یا پھر اپنی بے گناہ بیوی کو ہی قتل کر ڈالیں۔ ایک طرف قتل جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوں جس کی سزا خدا نے دوزخ رکھی ہے، اور دوسری طرف اپنی زندگی تباہ کر ڈالے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خون زیادہ دن چھپا نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن جرم ظاہر ہو جاتا ہے۔ مجرمین کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں، جن میں کچھ ہی خبریں تو اخبار و رسائل میں بھی شائع ہوتی ہیں، تاکہ اس قسم کے جرم کے نتائج آپ کے سامنے ہوں۔ خواہر عزیز، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کا شوہر ایک خطرناک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ بلا سبب تو اپنی زندگی تلخ نہیں کرے گا، وہ دراصل بیمار ہے۔ جی ہاں، شک کا مرض بھی خطرناک بیماریوں میں ہوتا ہے، لہٰذا بیمار کا علاج ہونا چاہیے تاکہ اس کا مرض نہ بڑھے۔ حتی الامکان اس سے والہانہ اظہار کریں، اس قدر اپنی محبت کا یقین دلائیں کہ آپ کے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کی جگہ نہیں۔ اعتراض کرے، بہانہ بازیاں کرے تو صبر کریں۔ اس کے غصے اور بدمزاجی کے مقابلے میں بردباری سے کام لیں، سختیوں کو برداشت کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کی باتوں کے مقابلے میں ہٹ دھرمی محسوس نہ کریں۔ آپ کے خطوں اور آپ کی حرکات و سکنات پہ کنٹرول آنے دیجیے، تو ابروں پر بل نہ آنے دیجیے۔ معذرت سے کچھ یہاں الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ روزمرہ کے تمام واقعات اور ساری باتیں اس سے بیان کریں، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہ کریں۔ جس بات کی توضیح طلب کرے فوراً اس کو حقیقت بتا دیں۔ جھوٹ بولنے اور کوئی بات چھپانے سے پوری طرح سے اجتناب کریں۔ اگر کہے کہ فلاں شخص سے نہ ملو، فلاں کام انجام نہ دو، تو بغیر چوں چرا کے مان لیں، ضد یا بحث نہ کریں۔ اگر کہے کہ فلاں شخص سے نہ ملو تو آپ نہ ملیں۔ غرض کے تمام کاموں سے پرہیز کریں جن سے شک اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مشکوک حالت سے دوچار کر لے تو اس پر شک و شبہ کرنے والوں کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت آپ شادی کے مقدس رشتے سے منسلک ہوئی تھیں تو گویا آپ نے عہد کیا تھا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں ایک دوسرے کی شریک و غمخوار رہیں گی۔ کیا رسم وفاداری یہی ہے کہ آپ اپنے بیمار شوہر سے کشمکش جاری رکھیں اور ہٹ دھرمی اور ضد سے کام لیں؟ بیکار افکار سے دامن اپنا چھڑائیے اور عقل مند بنیے۔
یقین مانیے اپنے شوہر اور خاندان کی خاطر آپ کا ضبط، آپ کا تحمل قابل ستائش ہے۔ عورت کا ہنر تو اسی میں ہے کہ وہ ایسے دشوار گزار نازک حالات میں ایسے مردوں کا ساتھ نبھائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہی ہے کہ اپنے شوہر کی اذیتوں کے مقابلے میں بردباری سے کام لے، غیر مردوں سے رابطہ نہ رکھے، ان سے بات چیت نہ کرے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ ممکن ہے غفلت یا سادگی میں آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو آپ کے شوہر کو بدگمان کر دے۔ ذیل میں کچھ واقع ہیں، ان پہ توجہ دیں۔ ایک 27 سالہ لڑکی نے عدالت میں بتایا کہ 8 سال قبل موسم سرما کا ایک برفیلا دن میری مصیبت اور پریشانی کا باعث بنا، جب میں اپنی دوست کے اصرار پر اپنے گھر واپس آنے کے لیے اس کے ماموں کی کار میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے سے 2 ماہ قبل جبکہ میں اسکول میں زیر تعلیم تھی، میرا عقد ہوا تھا۔ واقعہ یوں کہ ایک دن میں اپنی نوٹس تیار کرنے اپنی دوست کے ہاں چلی گئی۔ واپسی کے وقت وہاں پر برف باری شروع ہو گئی۔ میری دوست نے مجھ سے کہا کہ میرے ماموں تمہیں اپنی کار سے گھر پہنچا دیں گے۔ اتفاق سے جب میں گھر کے نزدیک پہنچی تو گلی کے کونے پر میرا شوہر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا اور میں نے اپنی دوست کے ماموں سے کہا کہ آپ مجھے یہیں پر اتار دیجئے۔ وہ بھی ایک مجرم کی مانند فوراً فرار ہو گیا اور یہی چیز میرے شوہر کی بدگمانی میں اضافے کا سبب بنی۔ بعد میں جب اس نے اعتراض کیا تو میں نے ڈر کے سرے سے انکار کر دیا۔ اس بات نے میرے شوہر کو اس حد تک مجھ سے بدگمان کیا کہ بعد میں میری دوست اور اس کے گھر والوں کی گواہی بھی اس کو مطمئن نہ کر سکی۔ اس کے بعد سے میرا شوہر نہ تو مجھے ساتھ رکھنے پہ راضی ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے۔ اس واقعے کو 8 سال ہو رہے ہیں اور میں اس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں۔ قارئین کرام کی نظر میں اس داستان میں اصل قصوروار کون ہے؟ میری نظر میں تو اصل قصوروار وہ بیوی کا ہے کہ جس نے اپنی ناسمجھی اور نادانی کے سبب خود اپنے اور اپنے شوہر کے لیے مصیبت کھڑی کری۔ پہلا غلط کام تو کیے کہ ایک غیر مرد کی کار میں سوار ہوئی۔ فرض کیجئے شوہر نے نہ بھی دیکھا ہوتا تب بھی اصولی طور پر ایک غیر مرد کی کار میں عورت کا بیٹھنا ہی ایک غلط اور خطرناک کام ہے۔ چلیے مان لیں ناسمجھی کے سبب وہ کار میں بیٹھ گئی، لیکن جب شوہر کو گلی کے سرے پر کھڑے ہوئے دیکھا تو چاہیے تھا کہ اس وقت اس شخص سے کار روکنے کو کہتی اور کار سے اتر کر شوہر کے ساتھ گھر جاتی اور ساری بات اس کو بتاتی۔ بہت بڑی غلطی یہ کی اس شخص کو بھاگ جانے کو کہا۔ چوتھی غلطی یہ کی کہ بعد میں تمام واقعے سے سرے سے انکاری کی، حالانکہ ان سب باتوں کے بعد بھی موقع تھا کہ جب شوہر نے پوچھا تو صاف صاف بتا دیتی۔ البتہ اس سلسلے میں مرد بھی بے قصور نہیں، محض اس واقعے کو خیانت کی ایک قطعی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو اس امکانی صورت پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کی بیوی غفلت اور ناتجربہ کاری یا بے سمجھی کی وجہ سے غلطی کی مرتکب ہوئی ہے اور بعد میں الزام کے ڈر سے اس نے اس شخص کو بھاگ جانے کی ہدایت کی۔ اس سبب سے اصل واقعے سے انکار کر رہی ہے۔ دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہایت ہی انصاف اور غیر جانبدار کے ساتھ اس واقعے کی پوری طرح تحقیق۔ بدکردار عورت، اگر شواہد سے یہ بات پتہ چل جائے کہ بیوی کا چال چلن واقعی اچھا نہیں اور اس کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں تو مرد بے حد مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اس طرح اس کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے اور دوسری طرف ایسی باعث ننگ بات برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے لیے صورتحال سے نجات حاصل کرنا بے حد دشوار اور خطرناک ہے۔ ایسے موقع پر مرد کے سامنے چند راستے ہیں۔ پہلا تو اپنے خاندان کی عزت و آبرو قائم رکھنے کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے بیوی کی خیانت کاریوں کو نظر انداز کرے اور اسی طرح آخری عمر تک نبھائے۔ البتہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی بدکرداریوں اور ناجائز بچوں کے وجود کو برداشت کرے۔ غیرت مرد کے لیے ایک پسندیدہ صفت ہے اور غیرت مرد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے۔ بے غیرت مرد ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ واقعاً ایسے نامرد لوگوں کی زندگی باعث ننگوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 500 سال میں طے ہونے والے راستے سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، لیکن 2 قسم کے لوگ بہشت کی خوشبو سے محروم ہوں گے۔ پہلا والدین کے آگ کیے ہوئے اور دوسرا بے غیرت مرد۔ کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ بے غیرت مرد کون ہے؟ تو فرمایا وہ مرد کہ جو جانتا ہو کہ اس کی بیوی زناکار ہے اور اس کی بد کرداری پہ وہ خاموش رہے۔ دوسرا کہ اپنی بیوی یا پھر اس کے عاشق کو قتل کر دے۔ اس طریقے سے انتقام لے کر وقتی طور پر تو اپنے دل کو تسلی دے گا، لیکن یہ کام بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ قتل کا جرم ہمیشہ چھپا رہے۔ ایک نہ ایک دن تو قاتل پکڑا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ عدالت میں بھی بیوی کی بدکرداری اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہو سکتی، لہٰذا بری ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یا تو سزائے موت کا حکم ہوگا یا کم از کم
طویل المدت قید کی سزا بھگتنی پڑے گی، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بچے بیچارے الگ تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی دانش مندی نہیں کہ انسان جذبات میں آ کر اپنے نفس کی تسلی اور کینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ قدم اٹھائے۔ مرد کو چاہیے کہ عاقل، بردبار، عاقبت اندیش ہو، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر توہین آمیز کام سے پرہیز کرے اور اس کا صحیح حل تلاش کرے۔ تیسرا ہے خودکشی کر لے تاکہ بیوی کی بد کرداریوں کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے، ایسی زندگی سے نجات حاصل کر لے۔ البتہ یہ راستہ بھی دانش مندوں کا نہیں۔ اول تو اپنی زندگی کو ختم کر لینا شرعی لحاظ سے ایک عظیم گناہ ہے اور اس کی سزا خداوند عالم نے دوزخ مقرر کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو نابود کر دینا کوئی درست چیز نہیں۔ یہ کون سی دانش مندی ہے کہ انسان دوسروں سے انتقام لینے کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرے۔ بیوی کو اپنی بد چلنی جاری رکھنے کی پوری آزادی مل جائے گی، شاید یہ سب سے بدترین راہ ہے۔ اگلا ہے کہ جب بیوی کی بد چلنی بطور کامل ثابت ہو جائے اور دیکھے کہ وہ کسی طرح ناجائز کاموں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو طلاق دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کریں۔ یہ نہایت ہی دانش مندانہ اقدام ہے اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ طلاق کے سبب زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور نقصانات تو اٹھانے پڑتے ہیں جس کا برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر بچے بھی ہوں، لیکن بہرحال ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی کو طلاق دیں اور بچوں کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ معصوم بچوں کو ایک فاسد اور بد کردار عورت کے سپرد کرنا نامناسب ہے۔ اگرچہ کہ بچوں کو پالنا دشوار کام ہے، لیکن مرد کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے یہ راستہ منتخب کیا، لہٰذا خدا بھی اس کی مدد کرے گا اور جلد ہی ایک پاک دامن اور باعصمت شریک حیات اس کو مل جائے گی اور اپنی بقیہ زندگی آبرومندانہ طریقے سے گزار سکے گا۔ غیر عورتوں پر نظر ڈالنے سے اجتناب کیجیے۔ مرد شادی کرتے وقت نہایت ہی تلاش اور جستجو سے کام لیتا ہے تاکہ بیوی نیک اور پسند کی ہو۔ اس موقع پر جس قدر احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کام لے اچھی بات ہے، کیونکہ شادی سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کے مستقبل کی سرنوشت یعنی خوش نصیبی یا بدبختی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ البتہ جب کسی لڑکی کو اپنا شریک زندگی منتخب کر کے اس سے رشتہ ازدواج قائم کر لیں اور اس کے بعد بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت پر نظر ڈالنی چاہیں تو اسی تمام عورتوں کو جو بھی ہوں اور جیسی بھی ہوں بہرحال نظر انداز کرنا چاہیے، سوائے اپنی بیوی کے کسی دوسری عورت میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ ایک معصوم لڑکی اپنی شوہر کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کو چھوڑ کر سینکڑوں امیدیں، آرزوؤں کے ساتھ اس کی پناہ میں آتی ہے، اپنی تمام تر ہستی کو اپنے شوہر کے سپرد کر دے اور دونوں ایک دوسرے کے شریک زندگی اور یاد و غمخوار بن کر زندگی کی راہوں کو طے کریں۔ عاقل سنجیدہ مرد بچگانہ حرکتوں اور ہوس باسی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنی تمام تر توجہ اپنی نئی زندگی اور خاندان کی جانب مرکوز کر دیتے ہیں، کسب معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہی خوشی اور اطمینان سے زندگی کاٹیں۔ روحانی سکون، مہر و محبت کی نعمت جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہرہ مند ہوں۔ جو لوگ خوش و خرم صلح و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شادی کے بعد اپنی سابق بچگانہ حرکتیں اور ادھر ادھر نظریں لگانے ان سب کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ ایک شادی شدہ مرد کے لیے یہ بات باعث ننگ ہے کہ وہ کسی غیر عورت یا عورتوں سے گرم جوشی سے ملے، ان سے ہنسی مذاق کرے، دلچسپی لے۔ اگر مرد اپنی اور بیوی کو کسی غیر مرد سے ہنسی مذاق کرتے دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے، اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، لیکن اس بات سے کیوں غافل ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کی طرح احساسات اور جذبات رکھتی ہے، اسے بھی اپنے شوہر کا غیر عورتوں سے ہنسی مذاق کرنا بے حد برا لگتا ہے اور یہ عمل ایک طرح کی خیانت اور بے وفائی شمار ہو جاتی ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، ان سے ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو اس کی غیرت اور حسد کے جذبے میں تحرک پیدا ہوتا ہے، وہ انتقام لینے کے درپے ہو جاتی ہے، شوہر کی نسبت اس کی عزت و محبت میں کمی آ جاتی ہے، گھر اور زندگی سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، گھر کے کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ انتقام کی خاطر بیوی بھی غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے یا اپنے ہوس پرست شوہر سے علیحدہ ہو جانا پسند کرے۔ ایک عورت نے تہران میں خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت کے شعبے میں شکایت کی کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ ان میاں بیوی کی 33 سال قبل شادی ہوئی۔ اس عورت نے بتایا کہ میرے شوہر کی عادت ہے کہ جو عورت ملتی ہے اس سے مذاق کرتا ہے۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میرا شوہر میری دوستوں سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، اس کی اس بری عادت کے سبب میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر نہیں بلا سکتی، چونکہ وہ سب کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر ہم میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہ بات میری
خفت اور شرمساری کا باعث بنتی ہے۔ ماہر نفسیات نے نظر بازی کو ایک قسم کی نفسیاتی بیماری بتایا ہے۔ جو آنکھیں اس ذلیل حرکت کی عادی ہو جاتی ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتی۔ انہی بدنگاہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سی پاک سیرت جوان اپنی عفت و ناموس گنوا کر فتنہ فساد اور گمراہی کی وادی میں گر پڑتے ہیں۔ چونکہ جب ہولناک نگاہیں محو تماشا ہوتی ہیں تو دل بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ انسان اپنے آپ پہ قابو پا سکتا ہے، لیکن آخر کار نفس ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کا مطیع بن جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پے در پے نگاہیں قلب میں شہوت پیدا کرتی ہیں اور یہی چیز بد نظر افراد کی گمراہی کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ اس نازیبا حرکت کے نتیجے میں قتل و غارت گری، خودکشی، طلاق، اعصاب کی کمزوری، نفسیاتی امراض، دل کی بیماریاں، ذہنی پریشانی، دائمی رنج و غم اور خاندانی اختلافات وغیرہ جیسے خطرات ظہور میں آتے ہیں۔ لہٰذا ان خطرات سے بچنے کی خاطر اس حرکت سے دامن بچانا اور استقامت سے کام لینا خود انسان کے اپنے مفاد میں ہے۔ اگر مرد صبر و استقامت سے کام لے اور اس علم کی عادت ڈال لے تو بہت سے مفاسد خود بخود علاج ہو جاتا ہے، اور ان جھوٹی اور وقتی لذتوں کے عوض ذہنی سکون، خاندان کی مہر و محبت کی لذت سے پوری طرح وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ برادر عزیز، اگر زندگی میں سکون و چین اور حقیقی خوشی اور مسرت کی نعمتوں کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو شادی کے بعد اپنی بیوی کے علاوہ دوسری تمام عورتوں کی جانب سے چشم پوشی اختیار کریں۔ اپنی بیوی کے سامنے کبھی غیر عورتوں کی تعریف نہ کریں، کبھی نہ کہیں کہ کاش میری فلاں لڑکی سے شادی ہوئی ہوتی، یا فلاں لڑکی مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی، فلاں لڑکی مجھ کو چاہتی تھی۔ سینکڑوں لوگ مجھ سے اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کے آرزو مند تھے۔ اس قسم کی باتیں بیوی کو شک میں مبتلا کرتی ہیں اور شوہر سے اسی محبت دلچسپی میں کمی آ جاتی ہے۔ زندگی کی لطافتوں سے وہ بیزار ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے وہ بھی مقابلے پہ آ جائے اور دوسرے مردوں کی آپ کے سامنے تعریف کرے یا اپنی سابق خاصکاروں کا دلچسپی کے ساتھ ذکر کرے۔ کس قدر بدبخت اور نادان ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی پاک دامنی اور باعصمت اور محبت کرنے والی معصوم بیویوں کو چھوڑ کر چند لمحوں کی عیش کی خاطر آوارہ عورتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس قسم کے مرد اصل محبت اور خاندان کی صمیمیت اور صفائی سے بالکل نابلد ہیں۔ جانوروں کی مانند سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوت کے ان کو کچھ اور نہیں چاہیے۔ انسانیت اور جذبات و احساسات سے یکسر عاری ہوتے ہیں۔ سپاس گزار بنیے۔ ممکن ہے بعض مردوں کو گھر کے کام ذرا بھی اہم معلوم نہ ہوتے ہوں، لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیں تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ گھر کے کام دشوار اور تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک گھریلو خاتون اگر شب و روز گھر کے کام کرے تب بھی بعض کام کسی حد تک پڑے رہ جاتے ہیں۔ کھانا پکانا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، برتن دھونا، گھر کا سامان ٹھیک ٹھاک کرنا، سب سے بڑھ کے بچوں کی پرورش اور نگہداشت یہ آسان کام نہیں۔ وہ بھی ایک خاتون خانہ حقیقتاً گھر میں شدید زحمت برداشت کرتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ وہ غذا جو دن میں 3 بار پکائی جاتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، یوں ہی بڑی آسانی سے تیار ہو جائے گی۔ گھر کے مختلف چھوٹے بڑے کام خود بخود انجام پا جاتے ہیں۔ بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کو تو کچھ شمار ہی نہیں ہوتا۔ اگر مرد گھر میں 1 مہینہ رہ کر گھر کے یہ تمام امور اور بچوں کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری لے لے، اس وقت ان کو ان کاموں کی اہمیت معلوم ہوگی اور بیوی کی طاقت فرسا زحمات کا اندازہ ہوگا۔ بیوی ان تمام زحمتوں کو برداشت کرتی ہے اور کوئی شکایت نہیں کرتی، لیکن شوہر سے اس بات کی توقع ضرور کرتی ہے کہ اس کی زحمتوں کی قدر کرے، اس کا ممنون ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ توجہ دے، اس کے ذوق و سلیقے کی قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ برادر عزیز، جس وقت آپ قرینے سے سجے سجائے ستھرے صاف ستھرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر اس وقت اپنی بیوی کے ذوق سلیقے کی تعریف کر دیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ اگر کبھی کبھی اس کے تیار ہوئے لذیذ کھانوں کی تعریف کر دیں گے تو آج کا کیا چلا جائے گا؟ کیا حرج ہے اگر بچوں کی پرورش اور نگہداشت کے موضوع کو، جو کہ یقیناً بہت سخت ہے لیکن بہت اہم کام، اہمیت دیں؟ کبھی کبھی اس کے صبر آزما اور کٹھن کام کا شکریہ ادا کریں۔ آپ اس نقطے سے غافل ہیں کہ آپ کا اظہار تشکر کتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کرے گا، اس کو مزید کام، کوشش اور فداکاری کے لیے آمادہ کرے گا۔ اگر آپ اپنی بیوی کے کاموں پر ذرا بھی توجہ نہ کریں اور اس کو معمولی ظاہر کریں، رفتہ رفتہ گھر کے کاموں سے اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ اپنے دل میں سوچے گی، جس گھر میں اس کی کسی کام کی قدر ہی نہیں، زحمتیں اٹھانے سے کیا فائدہ؟ ایک وقت آئے گا کہ جب کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا، اس وقت آپ داد و فریاد کریں گے کہ میری بیوی کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ کام پڑا رہ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ نوبت آ گئی تو سمجھ لیں خود اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں، قصور آپ کا ہے۔ آپ زنداری کے طور طریقوں سے ناواقف ہیں، اور اگر ایک غیر آدمی آپ کا معمولی سا کام
کر دیتا ہے تو آپ بار بار اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کی رات دن کی زحمتوں کی طرف سے غافل ہیں۔ ایک واقعے پر توجہ دیں۔ ایک 29 سالہ گھریلو خاتون تہران سے لکھتی ہیں کہ میرا شوہر بڑا حق ناشناس ہے، صبح سے شام تک زحمتیں اٹھاتی ہوں، برتن، کپڑے، کھانا، گھر کی صفائی، اس کے بچوں کے کپڑوں کی سلائی وغیرہ سب کام میں کرتی ہوں تنہا۔ جب گھر آتا ہے تو کسی چیز پر توجہ ہی نہیں دیتا، اپنے رویے سے ایسے ظاہر کرتا ہے گویا میں نے اب تک کوئی کام ہی نہیں کیا۔ استری کیے کپڑے، صاف ستھری ٹائی، پالش کیے چمچماتے جوتے سب تیار، لیکن کبھی شکریہ کا ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ اگر میں خود کچھ بیان کروں تو سختی سے میری بات منقطع کر کے مجھے جھڑک دیتا ہے، کہتا ہے آخر کون سا ایسا بڑا کام تم نے انجام دے دیا، آسمان سے تارے توڑ کے لائی ہو کیا؟ حالانکہ میری محنت اور مشقت اور سلیقے کی وجہ سے گھر کی ساکھ بنی ہوئی ہے۔ بعض مرد بیوی اور اس کے کاموں کی طرف سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بیویوں کی تعریف کرو تو سر پہ چڑھ جاتی ہیں۔ بعض مردوں کا خیال ہے کہ غیروں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ان چونچلوں کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر احسان کرنے والا نفسیاتی طور سے قدردانی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ قدردانی تشویق کا باعث بنتی ہے، خصوصاً گھریلو خواتین کو گھر کی روزمرہ کی تھکا دینے والی کام انجام دیتی ہیں، اس سلسلے میں ان کی تو زیادہ قدردانی کرنی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی ستائش کرتا ہے خداوند عالم قیامت تک اس کی ستائش لکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کا احترام کرتا ہے اور خوش خلقی کے ساتھ اس کی دلجوئی کرتا ہے اور اس کے رنج و غم کو برطرف کرتا ہے، وہ گھر میں بھی صاف ستھرے رہیے۔ صفائی کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ہر جگہ ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے اپنا بدن اور لباس صاف ستھرا رکھے، برابر نہانے، ہر روز صابن سے منہ ہاتھ دھونے، دانتوں میں برش کرے، بالوں میں کنگھی، سر اور داڑھی کے بال بنائے، ہر روز اپنے پیر دھوئے تاکہ بدبو نہ آئے، صاف موزے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنی مالی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنے۔ اسلام میں اچھے اور صاف لباس پہننے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گندا آدمی برا آدمی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا خود زیبا ہے اور زیبائی کو پسند کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کے آثار اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی اور خوبصورتی صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مرد کو بھی اپنی وضع قطار ٹھیک رکھنی چاہیے، صاف ستھرا سلیقے سے رہنا چاہیے۔ بہت سے مرد اپنے لباس اور صفائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، دیر دیر میں نہاتے ہیں، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تو کوئی فکر نہیں، گندے لباس اور الجھے بالوں کے ساتھ گھر اور باہر گھومتے ہیں۔ ان کے پسینے اور پاؤں کی بدبو دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ البتہ بہت سے لوگ صاف ستھرا اور عمدہ لباس پہننے کے تو شوقین ہوتے ہیں، مگر صرف گھر کے باہر دوسرے لوگوں کے سامنے، لیکن گھر میں اس چیز کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ جب باہر آفس، بازار کی کسی محفل میں جانا ہو تو خوب بنتے ہیں، سنورتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، اور گھر واپس آتے ہیں تو ان استری والے قیمتی لباسوں کو اتار کے فوراً سے گھر کے میلے کچیلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ گھر میں بھی آرائش و زیبائش کا خیال ہو۔ صبح سو کر اٹھے تو یوں ہی الجھے بالوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اتفاق سے وہ ایک روز گھر سے باہر نہ جانا ہوا تو اس طرح عجیب و غریب حلیے بناتے ہیں، گھر میں اس طرح رہیں گے گویا کسی کی ان پر نظر ہی نہیں ہے۔ صفائی اور آرائش گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ برادر عزیز، جیسے گندی میلی کچیلی بیوی کپڑے پہنے آپ کو اچھی نہیں لگتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی گھر میں صاف ستھری اچھی حالت میں رہے، تو یقین جانیے وہ بھی آپ سے یہی توقع رکھتی ہوگی۔ تو اپنے وضع کو صحیح رکھیے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ صاف و ستھرا اور اسمارٹ نظر آئے۔ اگر آپ گھر میں خراب حلیہ بنائے رہیں گے اور آپ کی بیوی باہر اسمارٹ صاف ستھرے مردوں کو دیکھے گی تو سوچے گی کہ یہ مرد کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں۔ جب آپ کا ان سے مقابلہ کرے گی تو آپ رنجیدہ ہوگی۔ آپ گھر میں صاف ستھرے عمدہ لباس پہن کر رہیں تاکہ آپ کی بیوی سمجھے کہ آپ بھی دوسروں سے کم نہیں، اس کی محبت میں اضافہ ہو، اس کا دل خوش رہے، گھر سے اس کی دلچسپی قائم رہے، وہ گمراہ نہ ہو۔ اصولی طور پر غیر مردوں اور گلی کوچوں کی عورتوں کے لیے زینت کرنے سے آپ کو کیا فائدہ، ان سے آپ کو کیا مطلب؟ البتہ بیوی کے سامنے جو کہ آپ کی شریک حیات ہے، آپ کو اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ اچھی وضاقتہ سے رہیں، خود آپ کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ دراصل میاں بیوی دونوں کے دلی سکون اور چین سے ہی گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین مبین اسلام میں مردوں کو تاکید کرتا ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے آرائش اور زینت کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو غذا اور لباس کا انتظام کرے
اور بری وضاقتہ سے اس کے سامنے نہ آئے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو گویا اس کا حق ادا کیا ہے۔ حسن بجہم کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ خضاب لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے خضاب لگایا ہے؟ فرمایا قاعدے سے اچھی طرح رہنا عورتوں کی صفت کا باعث ہے، اور مردوں کا برے حلیے سے بدوضع طریقے سے رہنا سبب بنتا ہے کہ عورتیں اپنی عفت کھو بیٹھیں۔ پھر فرمایا کیا تم کو اپنی بیوی کو بری وضاقتہ میں دیکھنا اچھا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ بھی بالکل تمہاری جیسی ہی ہے، وہ بھی تم سے یہی چاہتی ہے کہ تم ہمیشہ اچھی وضاقتہ میں رہو۔ اپنی بیوی کی تیمارداری کیجیے۔ میاں بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاون اور اظہار محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ضرورت بعض موقعوں پر شدید ہو جاتی ہے۔ انسان کو بیماری اور پریشانی کے موقع پر ہمیشہ سے زیادہ دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیماری کے لیے جس قدر ڈاکٹر اور دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس قدر بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ توجہ اور تیمارداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تسلی سے بیمار کو سکون ملتا ہے، یہ چیز اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بیوی بیماری کے موقع پر اپنے شوہر سے متمنی ہوتی ہے کہ وہ اس کا علاج کرائے، ماں باپ سے بڑھ کر اس کی تیمارداری کرے، اس کی نوازشیں ہمدردیاں محبت و خلوص کی علامت سمجھتی ہے۔ ایک بیوی جو رات دن ایک خادمے کی مانند گھر کے تمام کام انجام دیتی ہے، زحمتیں اٹھاتی ہے، بیماری کے موقع پر اپنے شوہر سے اس بات کی توقع کرتی ہے کہ حق بجانب ہو کر وہ اس کا علاج کروائے گا، وہ اس کی تیمارداری کرے گا۔ ڈاکٹر اور دوا کا خرچہ زندگی کی ضروریات اور نان و نفقے میں شامل ہے، اس کا تو انتظام کرنا شوہر پر واجب ہے۔ وہ عورت کہ جو شب و روز بغیر کسی اجرت کے آپ کے گھر میں زحمت اٹھاتی ہے، کیا اس بات کی بھی حقدار نہیں کہ بیماری کے موقع پر شوہر اس کی دوا، علاج، روپیہ پیسہ اس پر خرچ کرے؟ بعض مرد تو اس سلسلے میں ذرا بھی انصاف سے کام نہیں لیتے۔ ایسے مرد جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ جس وقت ان کی بیوی صحیح اور سالم ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے وجود سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوئی اس کی صحت یابی کے لیے دوا، علاج پہ خرچ کرنے سے ان کی جان جاتی ہے۔ اگر بیماری طول پکڑ گئی یا زیادہ خرچ کرنا پڑا تو یوں ہی بغیر دوا علاج کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا رسم وفا یہی ہے؟ کیا مردانگی کا تقاضا یہی ہے؟ ذیل کے واقعے پر توجہ دیں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کرائی کہ میں نے مدتوں اچھے برے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھایا، نہایت ہی توجہ کے ساتھ اس کی خدمت کی، اب جب کہ میں بیمار ہو گئی ہوں مجھ کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہتا ہے کہ مجھے بیمار بیوی نہیں چاہیے۔ برادر عزیز، اگر آپ کو اپنے خاندان سے تعلق خاطر ہے تو جب آپ کی بیوی بیمار ہو جائے تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ضروری دوائیں فراہم کروائیں۔ ڈاکٹر اور دوائیں ہی کافی نہیں بلکہ ایسے موقع پر مہربان والدین کی مانند اس کی تیمارداری کریں۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، آپ اس ماں باپ سے زیادہ اس کے لیے مہربان ثابت ہوں گے۔ وہ آپ کی شریک زندگی، آپ کے بچوں کی ماں، آپ کی یار و مددگار ہے۔ بیماری کے وقت سے پہلے سے زیادہ اس سے اظہار محبت کریں۔ تکلیف کی شدت سے کراہتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے تو غصہ نہ کریں بلکہ افسوس ظاہر کریں، اس کو تسلی دیں، اس کو امید دلائیں کہ ڈاکٹر نے جو دوا اور جو غذائیں تجویز کی ہیں وہ میں لے کر آؤں گا اور تمہیں اس سے شفا ملے گی۔ اگر کسی خاص غذا یا پھل سے رغبت رکھتی ہے اور ڈاکٹر نے منع نہیں کی تو جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کے لیے مہیا کریں، اپنے ہاتھ سے دوا اور کھانا کھلائیں۔ آپ کا یہ فعل اس کی خوشی اور اس کے اعصاب کو تقویت دے گا۔ بچوں کی نگرانی کریں تاکہ وہ شور نہ مچائیں، اپنا بستر اس کے بستر کے قریب بچھائیں، رات کو پوری طرح سے اس کی دیکھ بھال کریں، رات میں اٹھ کر اس کی خبر گیری کریں، اگر بیدار ہوں تو اس کی حوال پرسی کریں، اگر شدت تکلیف سے اسے نیند نہیں آ رہی تو آپ بالحد المقدور کوشش کریں کہ جاگیں، لیکن اگر آپ سو جائیں تو ایک بچے یا ایک نرس کی ڈیوٹی لگائیں تاکہ ہمیشہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی آدمی جاگتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو پوری رات سوتے رہیں اور آپ کی بیوی شدت تکلیف سے کراتی رہے۔ اگر آپ نے ایسے نازک موقع پر اپنی بیوی کی پوری طرح دیکھ بھال کی اور ایک محبت کرنے والے شوہر کا فرض ادا کیا تو چیز اس کو حوصلہ ملے گا اور آپ کی محبت اور وفاداری پر اس کو یقین ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ میں اپنے اہل خاندان کی نسبت سب سے بہتر ہوں۔ خاندان کے اخراجات۔ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، یعنی قانونی اور شرعی طور سے مرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ خاندان کے تمام اخراجات یعنی پوشاک، خوراک، مکان، حتیٰ ڈاکٹر کی فیس، دوا کا انتظام
اگر اس نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا یا کوتاہی کی تو شرعی اور قانونی لحاظ سے وہ اس امر کا جواب دہ ہوگا۔ بیوی بچوں کو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہیں ہر حال میں چاہیے، ان کی خواہش اور مطالبات کی حد و انتہا نہیں ہوتی، رقابت کی حس اس میں بہت قوی ہوتی ہے، اسی لیے مرد بے چوں چرا اس کے تمام مطالبات پورے نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسا کرنا مناسب ہے۔ عقل مند مرد گھر کے تمام اخراجات کا ایک حساب لگاتا ہے، لوازم زندگی کی ضرورت کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے، زندگی کی اولین ضروریات مثلاً خوراک، پوشاک کو سب چیزوں پر پہلے فوقیت دیتا ہے، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ آڑے وقت کے لیے بچا کر رکھتا ہے، آمدنی کا کچھ حصہ مکان کے کرائے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے جمع کرتا ہے، کچھ حصہ بجلی، پانی، ٹیلی فون، ٹیکس اور بچوں کے اسکول کی فیس وغیرہ کے لیے رکھتا ہے، گھر کے ضروری ساز و سامان کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور ساری ضروری چیزوں کے لیے اپنی آمدنی کے مطابق بجٹ بناتا ہے، اسراف اور فضول خرچی سے گریز کرتا ہے۔ ایک مدبر انسان اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ خاندان کے جو اپنی آمدنی اور اخراجات کا بجٹ بنا لیتے ہیں، عقل و تدبر کے ساتھ اپنی آمدنی کا لحاظ کر کے خرچ کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرض لینے یا دیوالیہ ہو جانے کی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ جلدی ہی اپنی خوشحالی اور بہتر زندگی کے اسباب فراہم کر لیتے ہیں۔ خداوند کریم نے اقتصادیات اور میانہ روی کو ایمان کی علامت قرار دی۔ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح خرچ کریں کہ نہ اسراف کریں اور نہ بخل سے کام لیں، وہ لوگ اعتدال پسند ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی آمدنی کا لحاظ رکھے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، 4 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنا مال بیکار تلف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے خدا مجھ کو روزی عطا کر، پس خدا فرماتا ہے کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اخراجات پہ کنٹرول کرو؟ عقل مند اور عاقبت اندیش انسان حتی الامکان قرض لینے، قرض پر سامان خریدنے سے پرہیز کرتا ہے۔ غیر ضروری مصارف کے لیے آپ اپنے آپ کو قرض کے بوجھ تلے نہیں دبائیں۔ وہ پیسہ کہ جو بینکوں یا دوسرے اداروں سے سود کی شرح پہ قرض لے کر فراہم کیا جائے، شرعی اور عقلی اعتبار سے بھی پسندیدہ نہیں۔ قسطوں پر چیزیں خریدنا اگرچہ کہ ممکن ہے، زندگی کو بظاہر تو پرکشش بنا دیتا ہے، لیکن در حقیقت خاندان کی خوشی اور سکون کو بھی سلب کرنے کا باعث ہے۔ قسطوں پہ مکان، قسطوں پہ فریج، قسطوں پہ ٹی وی، قسطوں پہ کار، قسطوں پہ ٹیلی فون، قسطوں پہ قالین وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی زندگی ہے؟ آخر ایسا کیا ضروری ہے کہ انسان غیر ضروری اشیاء کو زیادہ قیمت پر خریدے اور قسطیں ادا کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ بینکوں اور دوسرے اداروں کے فنڈز میں بھرے؟ کیا یہ بہتر اور زیادہ مفید نہیں ہوگا کہ ذرا تھوڑا سا صبر سے کام لے، مالی حالات کچھ بہتر ہو جائیں اور اس کے بعد وہی چیز کم قیمت پر نقد ادا کر کے خرید لے؟ یہ درست ہے کہ روپیہ پیدا کرنا مشکل کام ہے، انسان کی زندگی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، لیکن اس سے اہم بات روپیے کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ جو اپنی اچھی آمدنی کے باوجود ہمیشہ پریشان اور مقروض رہتے ہیں، اور اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی معمولی آمدنی کے باوجود نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ آبرومندانہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی حالت ہر لحاظ سے اچھی اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں کے گروہوں میں فرق یہی ہے کہ اپنی آمدنی کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا خاندان کی فلاح و بہبود اسی نقطے میں مضمر ہے کہ مرد نہایت احتیاط اور عقل مندی کے ساتھ یا تو ذاتی طور پر گھر کے اخراجات چلانے کی ذمہ داری لے، اور اگر ایک خرید و فروخت کا کام کسی دوسرے کے سپرد ہے تو اس کی نگرانی کرے۔ آخر میں ایک نقطے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ احتیاط سے خرچ کرنا اچھی بات ہے، خاندان کے مفاد میں ہے، لیکن سخت گیری بھی اچھی بات نہیں۔ اگر مرد کی مالی حالت اچھی ہے تو چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں پر اچھی طرح خرچ کرے، اپنی آمدنی کے مطابق۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو مال و دولت کے اعتبار سے خوشحال ہو لیکن اپنی بیوی بچوں پر سخت گیری کرے۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ مرد کے اہل و عیال اس کے پاس اسیر کی مانند ہوتے ہیں، پس خدا نے اس کو جو کچھ نعمت عطا کی اسے چاہیے کہ اپنے اسیروں پر فراخ دلی سے خرچ کرے، ورنہ ممکن ہے کہ خدا اس سے نعمتیں چھین لے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ مرد اپنے اہل و عیال پر اچھی طرح خرچ کرے تاکہ وہ اس کی موت کا انتظار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر جمعے کو اپنے اہل و عیال کے لیے پھل مہیا کرو تاکہ وہ لوگ جمعے کے آنے سے خوش ہوں۔ اگلا جو موضوع ہے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کیجیے، وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیش کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔